جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل پروگرام میں آپ کے پوچھے گئے سوالات شامل کریں گے، ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور استخارے بھی آج کیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ آئیے درود پاک سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گیسٹ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، یعنی آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے مسائل کے استخارہ کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے، روحانی علاج بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سید صاحب، سید سرفراز بھائی ماشاءاللہ آج موجود ہیں۔ سید صاحب کو سلسلے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ آئیے ہمارے پروگرام میں آج بھی جو آپ مسائل کے حل جو جاننا چاہتے ہیں اس کو انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ پہلے سوالات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ جی سوالات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف جی این چینل کے سلسلے روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ عشق مجازی سے نجات پانے کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید سوالات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال رضا ہے، میری والدہ کا نام شاہین بانو ہے۔ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم پریشانیاں دور کرے، خیر نصیب کرے انشاءاللہ۔ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی، ان کی والدہ کا نام شکیلہ ہے۔ جنید بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے اور طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ ان کا استخارہ کر دیجئے، ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، عرض کرتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں جنید بھائی کا، اور ان کی تکلیف دور ہو اس کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی مزید ایک سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام عبد القادر ہے۔ میری شادی کو جو ہے 12 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب کریں انشاءاللہ۔ آپ کو اس کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔
جی سید صاحب ایک استخارہ کرنا ہے جنید بھائی کا، تب تک روحانی علاج بیان کرتے. جنید بن شکیلہ ہیں، یہ پریشان بھی رہتے ہیں، ان کی روزی میں برکت بھی نہیں ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ عشق مجازی ہیں اور اس سے نجات کے لیے کوئی روحانی علاج بیان کر دے. تو دیکھیں جو عشق مجازی کی آفت میں مبتلا ہیں اور وہ خود چاہتا ہے کہ میری یہ عادت دور ہو جائے، میں اس گناہ سے باز آ جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے. اور اگر وہ باز نہیں آ رہا ہے تو اس کے گھر والے یہ عمل کر سکتے ہیں. عمل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ نور السماوات والارض، پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ 4 آیتیں ہیں. ایک تو بسم اللہ شریف ہے اور مزید 3 آیتیں ہیں. اسے باوضو 3 بار پڑھ کر اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے 40 دن تک جو شخص عشق مجازی میں مبتلا ہے تو اس کو یہ پانی پلانا ہے. اگر عشق مجازی والا خود اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ دن میں کسی بھی وقت میں 3 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ ان آیات کو پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور پانی پیے. 40 دن تک یہ عمل آپ نے یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اچھا، ایک دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کے معاملات میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ پانی ہم اگر دیں گے تو پانی نہیں پیے گا، اس کو شک ہے وہ پانی نہیں پیے گا اور وہ اس سے گھر والے چاہتے کہ اس سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہیں آ رہا اور وہ یہ دم کیا ہوا پانی بھی نہیں پیے گا. تو پھر اس کے لیے ایک عمل یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ایسا شخص سویا ہو تو اس کے سرہانے قریب 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر، پھر یہ سونے کا وقت کوئی بھی ہو، جب وہ سویا ہوا مل جائے 3 فٹ فاصلے پر کھڑے ہو کر سرہانے سر کی جانب بلند آواز سے 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت ہم نے پڑھنی ہے. اتنی بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھلے. یہ عمل روزانہ کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اس کی عادت بد یعنی یہ عشق مجازی کی جو بری عادت ہیں یہ دور ہو جائے گی اور اللہ پاک نے چاہا تو اللہ کا اور اس کے حبیب کا عشق نصیب ہو جائے گا. دوسرا سوال بلال رضا بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ پریشانیاں ہیں گھر میں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آئیے پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کردہ ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھی، پہلے صبح کی تعریف بھی سمجھ لے، شام کی تعریف بھی سمجھ لے کہ انہی اوقات میں اس عمل کو کرنا ہے. صبح کی تعریف ہے آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ یہ وقت صبح کہلاتا ہے. پھر شام کا وقت جو ہے وہ شام کا وقت ایسا سمجھ لے کہ آپ ظہر کی نماز کے فوراً بعد اگر یہ عمل کر لیں تو بھی شام کے وقت میں یہ عمل کرنا کہلائے گا. تو آپ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اور ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. دعا یہ پڑھنی ہے آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے صبح و شام اور روزانہ کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کی پریشانیاں، گھریلو تکالیف، مصیبتیں جو آ رہی ہیں وہ بھی دور ہو جائے گی، جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. پریشانی، آفت و بلا سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے روزانہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 ٹائمز 29 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنانا ہے. انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے آئندہ آنے والی پریشانیوں سے آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ. جی سید صاحب استخارہ کرنا تھا. جی، اپنے جنید بن شکیلہ ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں کسی بھی طرح کی جادو بندش والا معاملہ نہیں ہے.
ان کے استخارے میں صرف اور صرف نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی بھی فرمائیں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام یا سلام یا سلام اس کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام جملہ پریشانیاں دور ہوں گی، گھر میں انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی، انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، مزید ایک جو بے اولادی کے لیے سوال کیا گیا تھا، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج؟ 12 سال ہو چکے نکاح کو، لیکن ابھی تک کوئی اولاد کی صورت بن نہیں پائی ہے۔ اللہ پاک انہیں بے اولادی سے نجات عطا فرمائے، اور نیک صالح اولاد عافیت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی، جو بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ یہ انشاءاللہ صدق یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم نیک صالح اولاد نصیب ہوگی۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے، ہر نماز، اول تو یہ کہ نمازوں کی آپ پابندی فرمائیں، اور ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ عمل کرنے ہیں نا، آپ چاہے تو اس کو آپ نوٹ بھی کر لیجئے۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا متینو یا متینو یا متینو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ مزید ظہر اور عصر کی نماز کے بعد میں 41 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، فجر و عشاء کے بعد 41 مرتبہ یا متینو، اور ظہر اور عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم، اور مغرب کی نماز کے بعد فجر کی جو نماز کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے، فجر اور عشاء میں 41 مرتبہ یا متینو، اور ظہر اور عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حمیدو پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم نیک صالح اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کچھ یوٹیوب پر جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں۔ ایک تو جو سوال کا تو جواب ہم نے دے دیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں درد رہتا ہے، والدہ بیمار ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، اور ہاتھ میں درد ہے اگر تو آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یا غنیو کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کرنی ہے۔ مزید ایک سوال ہمیں جو موصول ہوا ہے کہ پتھری ہوئی ہے، اس سے کیسے چھٹکارا ملے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ پتھری اگر کسی کو ہے اور وہ چاہتا ہے پتھری نکل جائے، پتھری کی تکلیف سے نجات حاصل ہو، تو 46 ٹائم لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ 46 ٹائم ایک سادے سے کاغذ پر آپ ایسی پین سے لکھے جو پانی میں حل ہو جاتی ہو، ایسی پین سے لکھے، اور پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ نے پیتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل تا حصول شفا۔ چاہے تو آپ یہ ایک مرتبہ لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی پیے، پھر جب پانی کی بوتل میں پانی جب ختم ہو جائے تو پھر اس تعویذ کو ٹھنڈا کر کے دوبارہ سے لکھ کر پھر آپ اس پانی کو استعمال کریں، یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پانی ختم ہونے سے پہلے اس پانی کو دوبارہ سے ریفل کر لیں، یعنی اس میں دوبارہ پانی ملا لیں اور یہ پانی استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اچھا، پتھری کے لیے گھریلو علاج یہ بھی ہے کہ ہم وزن، یعنی جتنا آلو لینا ہے اتنا ہی مولی بھی لینا، یہ دو چیزیں مولی اور آلو ہم وزن لینا ہے، اور ان دونوں کو بھون کر اچھی طرح ان کا بھرتا بنا کر اس میں سونف، نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ یہ شامل کر کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کسی کو گردے کا درد رہتا ہے، گردے میں درد رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ عمل کھانے یہ گھریلو علاج انشاءاللہ فائدہ مند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پتھری بھی اگر گردے کی پتھری ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ عمل فائدہ مند ہے۔ تو چاہے تو یہ گھریلو علاج بھی آپ کر لیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج سے یہ گھریلو علاج بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رہے ہمارے پروگرام میں جو بھی گھریلو علاج بیان کیے جاتے ہیں یہ آپ کرنا یہ فائدہ مند تو ہے، لیکن ہر ایک کا جسم اس کے لیے موافق ہو یہ ضروری نہیں، ہر ایک کے جسم کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔
تو چونکہ اس میں ایک آلو بھی ہیں، کسی کو اگر پیٹ کی کوئی تکلیف ہے یا کسی کا وزن بہت زیادہ ہے تو ایسوں کے لیے تو آلو نقصان دہ ہیں. تو اگر آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں. اگر ڈاکٹر بھی اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی پتھری نکل جائے گی. ایک سوال موصول ہوا ہے، سید صاحب سوال کر رہے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے کا نام عرش ہے اور 10 سال کا ہے اور دن کے دن وہ سوکھتا جا رہا ہے. اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. میرے بچے کا بھی استخارہ کیجیے. لیکن انہوں نے ان کی والدہ کا نام نہیں بیان کیا. البتہ انہوں نے بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. کیا فرمائیں گے اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سینے پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم یہ صحت مند ہو جائیں گے، انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک کمزوری اگر کوئی ہے تو اس کا ایک گھریلو نسخہ چاہے تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ 1 گلاس دودھ، 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور، آپ ان تینوں کو ملا کر اس کو گرائنڈ کر لیں، اس کا مکسچر یعنی اس کا شیک بنا لیں. اور بڑا شخص ہے تو اس کو 1 گلاس صبح و شام یہ استعمال کروانا ہے. اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو 1 کپ، یعنی پھر دودھ کا جو گلاس ہو وہ گلاس نہ ہو، پھر 1 کپ دودھ استعمال کرے، اس میں 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور ملا کر اس کا جو ہے وہ شیک بنا لے اور چھوٹے بچے کو صبح و شام استعمال کروائے. تو اس سے بھی انشاءاللہ بچے کی صحت، جو دبلا پن ہے وہ دور ہوگا، صحت بہتر ہوگی. اس کے علاوہ دبلا پن، کمزوری یہ بھی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوریاں بھی ختم ہوتی ہیں، قوت حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے. لیکن وہی کچھ دیر پہلے جو میں نے عرض کیا کہ گھریلو علاج جو بیان کیے جائیں گے ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ کرے گا. اللہ پاک نے چاہا تو بچے کے لیے یہ عمل بھی فائدہ کرے گا اگر ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیا تو. چلتے ہیں کچھ سوالات آڈیو کے شامل کرتے ہیں. جی سوالات دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امن ثقلینی بھوپال شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ کافی ٹائم سے ہم گھر وغیرہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی فائنینس وغیرہ کے ذریعے سے ہم گھر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ جو ہے کافی ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں. کچھ ہم اماؤنٹ وغیرہ دے بھی دیتے ہیں، بیانہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ریٹرن واپس آ جاتا ہے. اب اس میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا آ رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں کلیئر ہو جائے استخارہ وغیرہ کے ذریعے یا کارٹ وغیرہ کے ذریعے تو آپ کی بڑی نوازش. ٹھیک ہے. اصل میں آپ نے استخارہ کا کہا ہے لیکن والدہ کا نام بھی نہیں بیان کیا اور کارٹ کا کہا ہے. تو آپ ہماری جو ویب سائٹ دعوت اسلامی India.org جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر بھی الحمدللہ آن لائن کارٹ کی سروس ہم نے جو ہے وہ آن لائن کر دی ہیں. آپ چاہے تو اپنا پرابلم وہاں پر سبمٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلے کی کارٹ کر دی جائے گی. البتہ آپ کو جو رکاوٹ آ رہی ہیں وہ رکاوٹ دور کرنے کے لیے روحانی علاج بیان کرتے ہیں. مزید پہلے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی سوالات دیجیے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FGN چینل کے سلسلے میں روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ ناک ٹلنے کا روحانی علاج بتا دیجیے. ناف جو اتر جاتی ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی مزید سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہلال رضا نارتھ کشمیر ڈویژن سے عرض کر رہا ہوں. کچھ ٹائم سے میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، پورا بدن ٹوٹ رہا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ کپکپاہٹ ہو رہی ہے
اور یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو استخارہ بھی کرنا تھا اور روحانی علاج و وظائف بھی عطا فرمائے۔ میری والدہ کا نام شاہینہ بانو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی تکلیف اللہ کریم دور کرے۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں، مسئلہ حل ہو اس کے لیے روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ جی مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد الطاف رضا اتاری ہے، میں شہر کولکاتہ کے جگدل کا رہنے والا ہوں۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر اکثر بڑھ جاتا ہے اور بڑھنے کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، ڈر اور خوف جیسا معلوم ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سلسلہ روحانی علاج کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ آپ کو بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں، سید صاحب کچھ استخارے کرنے ہیں، آپ استخارہ فرما لیں انشاءاللہ۔ ہم تب تک روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اچھا، واٹس ایپ پر بھی ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ گھر سے پیسے چوری ہو رہے ہیں، ساس بہو پر اور شوہر بیٹے پر شک کرتا ہے۔ اچھا، تو کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی، مسلمانوں پر شک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ کسی پر بھی شک یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پیسے چوری ہو رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے گھر کا استخارہ بھی کروا لیں۔ اگر اس طرح کا چوری کا معاملہ بار بار ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ استخارہ بھی کرا لیں۔ تو صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آپ ہماری استخارہ سروس سے رابطہ کر کے استخارہ کروا لیں۔ اس میں آپ کے گھر کا ایڈریس ہمیں بتانا ہوگا، تو انشاءاللہ گھر چیک کر بتا دیا جائے گا۔ دوسرا کہ بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ سفر بھی کرنا پڑتا ہے سامان کی حفاظت کے لیے، اور کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ غیر موجودگی میں ہمارے گھر سے چوری وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں، یا آپ کا جیسے مسئلہ ہے کہ گھر سے سامان چوری ہو رہا ہے، تو اس کے حل کے لیے آپ نے سورہ توبہ پارہ 10 میں شروع ہوتا ہے، اس سورہ توبہ کو کسی ایک کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے، اور اس کو لپیٹ کر آپ نے جو ہے وہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کی اس میں اس کو رکھ دے، یعنی جہاں آپ نے زیورات وغیرہ رکھے ہوئے، جہاں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں پر آپ اس سورہ توبہ کو لکھ کر آپ وہاں رکھ دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان اب چوری سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا ایک اور عمل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر بعض اوقات اس طرح کی حرکت جنات گھر کے افراد کو پریشان کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، تو آپ رات میں جب بھی گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر بند کریں، اور 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ رات سونے سے پہلے یہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے گھر کا دروازہ بند کرنا ہے، تو انشاءاللہ جنات، شریر جنات یہ گھر سے باہر ہی رہیں گے، پھر آپ کے گھر کے سامان کی حفاظت ہوا کرے گی۔ تو یہ 2 عمل ہیں، چاہے تو آپ سورہ توبہ کسی سے لکھ کر، کسی سے لکھوا کر آپ چاہے تو اپنے سامان وغیرہ میں رکھ لیں، اور سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، سامان کی انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ ثقلین بھائی، امان ثقلینی بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے تھے کہ گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی پیسہ جمع نہیں ہو پاتا ہے، کبھی پیسہ جمع ہوتا ہے، لوگوں کو دیتے ہیں تو وہاں سے بیانہ ریٹرن کر دیا جاتا ہے، گھر مل نہیں رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، آپ نے یہ عمل تو ویسے روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن عصر کی نماز بعد، ویسے اس کسی اور دن بھی کرتے ہیں تو بعد نماز عصر ہی عمل کرنا ہے، دن کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جمعہ کے دن عمل کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ تو آپ چاہے تو جمعہ کے دن کا معمول بنا لیں، جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد قبلہ شریف کا طرف رخ رکھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، غروب آفتاب تک کنٹینیو پڑھتے رہیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور چاہے تو درمیان میں بھی چند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہو تو یہ وظیفہ روک کر اذان مغرب ہونے تک آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے جلد ہی گھر خریدنے کے اسباب بن جائیں گے۔ مزید
ناف اتر جائے اس کے لیے سید صاحب ایک روحانی علاج جاننا چاہا ہے کسی نے، ناف اتر جاتی ہیں؟ جی اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 58، سلام قولا من رب رحیم۔ ایک سادے کاغذ پر لکھ کر جو ہے آپ پلاسٹک کوٹنگ کر کر جو ہے کپڑے وغیرہ میں سی کر ناف پر باندھنا ہے، ناف کے نیچے نہ ہو، ناف کے اوپر اس کو باندھ لیجیے، انشاء اللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاء اللہ عز و جل۔ ایک آسان عمل آپ چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر ناف پر باندھ لیجئے، انشاء اللہ الکریم ناف جو ہے اصل جگہ پر انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ بس بسم اللہ شریف لکھ کے باندھنا ہے۔ بس بسم اللہ شریف۔ ماشاءاللہ دونوں تعویذ بتا دیے گئے ہیں، ایک تو سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 جو 23ویں پارے میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، تو چاہے تو یہ کر لے یا پھر تسمیہ بسم اللہ شریف پورا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے کاغذ پہ لکھ کر ناف پر باندھ لے۔ خیال یہی رکھنا ہے کہ ناف پر ہی ہو، ناف کے نیچے نہ اترے، انشاءاللہ آپ کی ناف صحیح جگہ پر آ جائے گی۔ اچھا ایک سوال استخارہ تھا، کشمیر سے اسلام بھائی نے سوال کیا تھا کہ بدن ٹوٹ رہا ہے اور کپ کپی ہو رہی ہے، اور ابھی ان کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جی اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہلال بھائی نے کال کی تھی۔ ہلال بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، آپ کے استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ 111 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پانی میں دم کر کے پیے، انشاء اللہ الکریم آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر پرٹیکولر کسی مقام پر آپ کو درد ہو رہا ہو، جیسے بدن میں، پیر میں، ہاتھ میں، تو پھر ایسی صورت میں اپنا جو سیدھا ہاتھ جو ہے اس مقام پر رکھ کر 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف مکمل پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس دعا کو پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم جو درد ہے، جو تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل۔ محمد الطاف رضا بھائی ہیں، بلڈ پریشر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو پھر ان کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہیں، جی بے چینی سی بھی رہتی ہیں، کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ جی اللہ پاک انہیں بلڈ پریشر سے شفا عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا ایک عمل ہے، اگر اس کو یہ کر لیں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اچھا آپ نے یہ عمل سے نمازوں کی آپ پابندی فرمائیں، اور روزانہ آپ نے ہر نماز کے بعد کپڑے کے اوپر ہی سے جو ہے ناف پر ہاتھ رکھ کر 66 مرتبہ 66 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ توضو پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 66 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیں، انشاء اللہ الکریم بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے وہ انشاءاللہ اپنی نارمل کیفیت پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی سوالات موصول ہوئے ہیں، کچھ آن لائن جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال کر رہے ہیں کہ اولاد نرینہ کے لیے کوئی آسان وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ جو اولاد نرینہ سے مراد ہوتا ہے بیٹی کے خواہش مند، تو جو بیٹے کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میاں بیوی دونوں روزانہ 101 مرتبہ 101 ٹائمز 101 بار سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت روزانہ پڑھے، انشاءاللہ جلد ہی نیک بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے۔ اچھا یہ یاد رکھے کہ 101 کی تعداد ایسا نہیں ہے کہ
50 مرتبہ شوہر نے پڑھ لیا اور 51 ٹائم بیوی نے پڑھ لی تو 101، یہ نہیں بلکہ 101 مرتبہ بیوی نے پڑھنا ہے اور 101 ٹائم شوہر نے پڑھنا ہے، دونوں نے 101 ٹائم روزانہ کوئی ایک دن خاص، ایک وقت خاص کر لے اور اس میں یہ عمل کرے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے سید صاحب، سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، مجھے 1 سال ہو گیا ہے، میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں، تھوڑی ٹھیک ہوتی ہوں لیکن پھر سے بیمار ہو جاتی ہوں، کبھی سر درد، کبھی چکر اور کبھی بخار، میرا بھی استخارہ کر دیجئے، میری والدہ کا نام یاسمین ہے۔ جی آپ استخارہ فرما دیجئے ان کا، میں تب تک انشاءاللہ آگے کے مسائل کے روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں۔ ایک سوال مزید جو ہم کو شامل ہوا ہے یوٹیوب پر کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بہت پریشان ہو گئی ہیں، اس کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم فرما دے، گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے محبت بھرا سلوک کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ گھر میں جب ابتدائے دن کوئی بھی شخص داخل ہو تو وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا سیدھا قدم گھر میں داخل کرے، اور گھر میں سیدھا قدم داخل کرنے کے بعد میں 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل سورت پڑھے۔ اس سے 2 چیزوں کے فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا جو آپس میں لڑائے گا نہیں، اور دوسرا سورہ اخلاص کی برکت سے گھر میں پورا دن برکت رہے گی، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں برکت بھی رہے گی۔ تو آپ روزانہ گھر والے یہ عمل کرنا شروع کریں، جب بھی دن میں پہلی مرتبہ گھر کا کوئی بھی فرد باہر سے جب داخل ہو گھر میں، جیسے مثال کے طور پہ کہ والد صاحب ہے یا کوئی گھر کا مرد یہ فجر کی نماز کے لیے چلا جائے، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کر کے گھر آئے تو اب آتے ہی سب سے پہلے سیدھا قدم گھر میں داخل کرے بسم اللہ پڑھ کر، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ پورا دن گھر میں برکت بھی رہے گی اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ مزید ایک سوال جو ہمیں پروگرام میں ملا ہے وہ ہے کہ مجھے شادی کا وظیفہ چاہیے، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں جس سے سب شادی کے لیے کوئی روحانی علاج۔ جی یہ استخارے کا بھی بتا دوں ابھی؟ جی استخارہ جی فرما دیں۔ جی اچھا، یہ حلیمہ سعدیہ بنت یاسمین، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے استخارے میں کسی بھی طرح کی جادو بندش والا معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف اور صرف جو ہے بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے روحانی علاج یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک 21 ڈیز تک بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ 111 بار 111 اول آخر 3 بار 11 بار درود ابراہیم، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر، اور 111 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر یا پڑھوا کر جو ہے پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم کیسی ہی خطرناک بیماری ہو، تکلیف ہو، انشاءاللہ الکریم دور ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے درد سر کے تعلق سے بھی فرمایا، تو درد سر کے لیے آپ جو ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے سر پر دم کروا لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ شادی کے لیے آسان وظیفہ چاہیے۔ شادی کے لیے آسان وظیفہ اس کے لیے ہے کہ آپ نے جو ہے صبح کے وقت میں بعد نماز فجر جو ہے یہ عمل کرنا ہے، اور 60 مرتبہ 60 ٹائمز سورۃ التین یعنی والتین والزیتون یہ مکمل صورت ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو 40 دن کے اندر شادی میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہوگی، اور انشاءاللہ نکاح کے اسباب بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے آسان وظیفے کا ایک سوال بھی کیا تھا کہ آسان وظیفہ بتائیے گا، تو ابھی جو عمل کیا بتایا گیا ہے یہ بھی چاہے تو آپ کل فجر کی نماز کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے آپ نے 300 مرتبہ یا وہابو
یا وہابو یا وہابو، یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ 300 ٹائمز آپ نے یہ اللہ پاک کے نام کو پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم۔ بہت سارے عمل ہم وہ بتاتے ہیں جس میں درود کی ترغیب تو ہوتی ہیں لیکن درود خاص نہیں ہوتا ہے، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے میں بعض وظائف ایسے ہیں جس میں درود ابراہیم خاص ہے۔ تو ان میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو، اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ سو جائیں، اور یہ عمل آپ نے نکاح کے اسباب بننے تک، نکاح ہونے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جب تک شادی نہ ہو جائے عمل کو نہ روکے، کرتے رہیں، انشاءاللہ جلد ہی رشتہ بھی لگ جائے گا اور جلد ہی شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال سید صاحب یوٹیوب پر جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ ہے کہ گرمی سے بچنے کا کوئی روحانی عمل بتا دیجیے۔ کیا بات ہے؟ اب گرمی سے بچنا ہے تو گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ گھر میں تو اچھا دوسرا پھر اے سی میں رہیں، یہی اس کے عمل ہیں۔ ہاں، گرمی سے ہونے والے جو نقصانات ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کچھ عمل بتائے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بس یہی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہ تو ہے ہی، اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ بعض اوقات بدن کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر پانی کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً تھوڑی دیر میں پانی پیتا رہیں۔ اچھا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنے سے گریز کریں، مٹکے کا پانی استعمال کریں، یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا لو بھی چلتی ہے، گرم ہوائیں بھی چلتی ہیں، تو کیونکہ جب لو لگ جاتی تو بہت اس کی جو بیماری ہے کافی طویل پکڑ لیتی ہے، تو لو سے بچنے کے لیے ایک عمل ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جیب وغیرہ میں جو ہے پیاز کی جو پوری پیاز جو کی چھوٹی سی آپ اپنے جیب میں رکھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو لو وغیرہ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اس میں ایک ہے کہ سر بھی ڈھانپے رہیں، جی، اور دوسرا ہے کہ کاٹن کے کپڑے استعمال کریں۔ سر بھی ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ اچھا اب کیپ پہننا یا ٹوپی پہننا تو بہتر ہے کہ سفید رنگ کی نماز والی ٹوپی آپ پہن کر رہیں، ذہن نصیب کے امامہ، سفید امامہ سر پہ سجانے کی سعادت نصیب ہو، تو سر ڈھانپنا بھی انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور دن بھر میں 12 سے 14 گلاس پانی آپ نے پینا ہے۔ یہ ویسے انسان کی ہائٹ، انسان کی اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آپ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر سے بھی اس میں مشورہ کر لیجیے گا، لیکن 12 سے 15 گلاس تو عموماً یہ کہا جاتا ہے، تو یہ تھوڑے وقفے سے پانی کا استعمال بھی کرتے رہیں۔ اور بھنے ہوئے چنے کو پیس کر اس کا ستو بنایا جاتا ہے، اس کا شربت ہوتا ہے، ستو کہتے ہیں اس کو، تو اس کا استعمال بھی گرمی میں بہت مفید ہوتا ہے۔ آپ یہ سب چیزیں استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تو انشاءاللہ عز و جل گرمی سے حفاظت بھی رہے گی، اور اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ دوسرا ایک یوٹیوب پر جو واٹس ایپ پہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کے لنگس میں بھی تکلیف ہے، اور سانس بھی لیتے نہیں آتی ہیں، کھانسی بھی بہت آتی ہیں، بہت حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، کوئی روحانی علاج ان کے لیے چاہیے تھا، روحانی علاج بیان فرما دیں۔ جی، اس کے لیے آپ جو ہے نا کلمہ پاک کا یہ جو جز ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ والد صاحب پر آپ دم کریں، انشاءاللہ الکریم کیسی کھانسی ہو، تکلیف ہو، انشاءاللہ دور ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے عمل یہ بھی کرنا ہے، لا حول شریف، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ والد صاحب کو پلائیں، اس سے انشاءاللہ بہت ساری بیماری تکلیفیں انشاءاللہ ان کی دور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امیر اہل سنت کا عطا کردہ ایک روحانی علاج ہے، 100 مرتبہ یہ دعا، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دے، مریض کی دوا جو بھی ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں وہ دواؤں پر بھی دم کر دے، پانی کی بوتل پر بھی دم کر دے، اور ضرورت کے مطابق یہ پانی پیتے رہے، اسی پانی سے دوا بھی استعمال کرے، انشاءاللہ جلد ہی والد صاحب کی جملہ بیماری دور ہوگی، ان کے لنگس کی تکلیف
دور ہو کے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، ایک سوال جو ہے وہ واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے کہ بے چینی اور ذہنی ٹینشن سے بچنے کا کوئی وظیفہ ایک رشتہ دار کو دینا ہے۔ جی، بے چینی اگر آ رہی ہے تو پھر آپ نے جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، اس کو آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ جو تکلیف ہے انشاءاللہ، بے چینی، گھبراہٹ، یہ سب دور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ کچھ سوالات ویسے استخارہ کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے مسائل کا استخارہ کریں۔ روحانی علاج البتہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، میرے والد صاحب حافظ یاسین، ماں کا نام شہیدن، ان کی طبیعت کافی دنوں سے علیل چل رہی ہیں، لیور اور بخار اور درد وغیرہ ہے، پیلیا بھی ہیں۔ آپ کارڈ بھی فرما دیجئے گا اور دعا بھی کیجئے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ پیلیا بھی ہے، بخار بھی ہے، اس طرح کے کافی سارے مسائل انہوں نے ذکر کی ہیں۔ وہ یرکان کے لیے جو یا حسیب 300 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ پانی میں دم کر کے روزانہ پئیں، انشاءاللہ الکریم جو پیلیا کا مرض ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قرآن پاک کی جو صورت ہے سورہ بینہ، یہ مکمل صورت زیادہ بڑی نہیں ہے، 8-10 لائن کی ہے، آپ اس کو مکمل پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے پلائیں۔ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے پہ آپ دم کر کے کھلائیے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک سوال ہے، السلام علیکم، میرا نام عبدالصمد ہے، میری ماں کا نام شریفہ بین ہے، میری عمر 23 سال کی ہے، لیکن میری ہائٹ بہت چھوٹی ہے، اس کے لیے وظیفہ بتائیے۔ جی، اس کے لیے آپ جو ہے مکروہ وقت کے علاوہ نماز کی پابندی بھی فرمائیں، اور مکروہ وقت کے علاوہ جو ہے جیسے ظہر بعد ہے، مغرب بعد، عشاء بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ 100 مرتبہ آپ یا سمیع یا سمیع 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، کہا جاتا ہے نا کہ 28 سال کی عمر تک ہائٹ بڑھ سکتی ہے، ایسا تو اب اگر ابھی بھی آپ اگر جو ہائٹ بڑھانے کے لیے کسی سے جو ماہرین ہے، ڈاکٹر ہے یا پھر بعض اس طرح کے ٹرینر ہوتے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے، تو آپ چاہیں تو جیسے جمپ کرنا ہے، سائیکل چلانا ہے یا پول وغیرہ سے لٹکنا ہے، تو اس طرح کی بھی کچھ ایکسرسائز آتی ہے جو ہائٹ بڑھانے کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں، تو وہ ایکسرسائز کے لیے بھی آپ جو ہے کسی ماہر سے رابطہ کر لیں۔ اور جو عمل بتایا گیا ہے کسی مکروہ وقت کے علاوہ، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دونوں عمل کرتے رہیں، ایکسرسائز بھی کریں اور ساتھ میں یہ عمل بھی کریں، انشاءاللہ ہائٹ بڑھ جائے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا وقت ہمارا مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ روحانی علاج کا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آئیے دعا کر کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک، جن جن پریشان حالوں نے آج ہم سے رابطہ کیا، میسیجز کے ذریعے، وائس میسیج کے ذریعے اپنے پرابلمس ہمیں شیئر کیے، اے اللہ کریم ان کی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما دے، جو تکلیفیں ہیں وہ دور فرما، آنے والی تکالیف، پریشانیوں سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں آسان ذرائع سے روزی کے اسباب پیدا فرما، جو روزی پر ہیں ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے حال زار پہ رحم فرما۔ کچھ لوگوں نے گھریلو جھگڑوں کے متعلق میسیج کیا ہے، یا اللہ پاک ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، جو نکاح کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب بن جائے۔ یا اللہ پاک، جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پاک، خیر ہمارا مقدر فرما،
ہر آنے والے لمحات ہمارے لیے عافیت، خیر و برکت والے بنا دے۔ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کی بھی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ، پیارا پیارا مدینہ دکھا۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، یا خدا تجھ سے